اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سامعین و ناظرین محترم، قرآن مجید کے ایک مختصر سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد ربانی ہے، قل اے میرے حبیب کہہ، لا اسألکم میں سوال نہیں کرتا، علیہ تم سے، اجراً اجر رسالت کا، الا المودۃ فی القربى مگر یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کیا جائے۔ اب اس حوالے سے کہ اجر رسالت ہر زمانے میں دیتے رہے اور مختلف انداز سے دیا گیا، دور حاضر میں بھی امت مسلمہ اجر رسالت دینا چاہ رہی ہے، اور ایک ایسا بل اسمبلی سے پاس کیا گیا ہے جس سے اسلامی بنیاد بل یا تحفظ اسلامی بنیادی اسلام بل کہا جاتا ہے، تحفظ بنیاد اسلام بل کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے کہ اصل میں یہ اسلام کے مخالف بل ہے، بنیاد اسلام بل نہیں ہے بلکہ اسلام کے مخالفت میں یہ بل آیا ہے۔ وہ اہل بیت علیہم السلام جن کی شان میں قرآن مجید میں جا بجا قرآن مجید کے آیتیں ہیں اور ان کی تعریف اور مدح کی جاتی ہے، اور اسی آیت شریفہ میں بھی اجر رسالت پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے کیا اجر رسالت مانگو گے، یہ اجر رسالت کیا دے سکتے ہیں، مگر وہیں ان سے یہی سوال کرو کہ اجر رسالت دینا ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کیا جائیں، مودت کیا جائیں، وہ جن کو اللہ تعالیٰ جن پر سلام بھیجتا ہے، سلام علی آل یاسین، ہمارا سلام ہو آل یاسین پر، اور وہ اہل بیت جو آیت تطہیر کے مصداق ہیں، جسے رسول اکرم مستقل ان کے دروازے پہ جا کر سلام کرتا رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اہل بیت رسول رجس سے ایسے پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے جیسے پاک و صاف رکھنے کا حق ہے۔ تو جس دروازے پر رسول سلام کریں اہل بیت پر، اور جس سے قرآن مجید میں خداوند عالم سلام کریں، اور مسلمہ ایک عقیدہ چلتا ہوا مسلمانوں کا آیا ہے، اور اہل سنت کے ایک بھاری اکثریت اہل بیت علیہ السلام کو علیہ السلام ہی کہتی ہے، اور عجیب قانون ہے، عجیب قانون سازی کی گئی ہے، عجیب ایک سوچ اور فکر کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ اس وقت اتحاد اور اتفاق کی بہت ضرورت ہے۔ یہود اور ہنود مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اسلام کے نام لیوا والوں کے دشمن ہیں اور اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور مگر یہ نام نہاد مسلمان جو ایک اسمبلی کے اندر اس انداز میں کہ ایک بل لے کر آتے ہیں، اور وہ بھی متنازع، اور شان اہل بیت میں گستاخی ہے، شان رسالت میں گستاخی ہے، اسلامی مسلمہ اصولوں کو پامال کیا گیا ہے۔ آئین پاکستان 19 اور 20 اور 227 اس کے دفعات کو مطالعہ کیا جائیں تو ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ قرآن اور احادیث کو اپنے فقہ کے حساب سے تشریح کریں اور اس پر عمل پیرو ہو جائیں اور اس پر عمل کریں۔ کوئی کسی کی کیا مجال ہے کہ جسے کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ اسمبلی میں بیٹھ کر کے یہ حکم لگائیں کہ کس کو رضی اللہ کہنا ہے اور کس کو علیہم السلام کہنا ہے۔ رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ ہم کسی کی توہین کرنا نہیں چاہتے، اور توہین کر بھی ہم نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کی بات کرنے والے ہیں، ہم اتحاد کا درس دینے والے لوگ ہیں۔ رضی اللہ اسے کہا جاتا ہے جو سابق غیر مسلم رہا ہو، جس نے بت پرستی کی ہو، جو اسلام کے دائرے میں نہ رہا ہو، اس کے بعد وہ اسلام لے کر آیا، وہ ہمارے لیے محترم ہے، وہ رضی اللہ ہے۔ اور علیہ السلام وہ ہے
کہ جو ابتدا ہی سے دین اسلام دین حنیف پر ہیں، بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دوں رضی اللہ وہ ہیں جو قرآن کی آیتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئیں تو ہم عمل کریں، اور علیہ السلام وہ ہیں جو قرآن ان کا انتظار کر رہا ہے کہ اگر یہ عمل کریں تو میں آیت بند کر کے آ جاؤں۔ قرآن کی مختلف آیتیں ہیں کہ جب وہ بستر رسالت پر سوتے ہیں تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، عمل کرنے کے بعد، اور جب وہ میدان میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو كَأَنَّهُ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، اور جب وہ ممبر سلونی میں اپنے افکار کو بیان کرتے ہیں تو علم لدنی کا شاہکار نظر آتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ان مسلمانوں کو؟ کون سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ اچھال کر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا متحدہ علماء بورڈ 3 سال سے کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر، اگر ایسی کوئی بات ہے تو ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جائے، اس میں ہر فقہ کے ماننے والے علماء موجود ہیں۔ آج سے تقریباً 2 مہینے قبل کی بات ہے، اسمبلی میں کسی ممبر سے کہا گیا تھا کہ آپ رسول اللہ کو خاتم المرسلین کہیں، تو میں چونک گیا تھا کہ میں نے کہا اس کے پیچھے کوئی سلسلہ ہے، اور یہ صرف 1 یا 2 دن کی بات نہیں ہے، ایک بڑی کوشش کرنے کے بعد انہوں نے یہ فسادی بل کو لے کر آئے ہیں۔ بنیاد اسلام بل نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیادوں پر فساد پھیلانے کا بل ہے۔ مسلمان کے یعنی متفقہ عقائد ہیں، وہ اپنے اپنے نظریات کے حساب سے اس کی تشریح کرنے کا حق رکھتے ہیں، کوئی دوسرے بندے کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس پر وہ بات کریں۔ فنش ہو گیا؟ اچھا، تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ملک خدا داد پاکستان کے اندر تمام مسلمانوں کو یہ اختیار ہے کہ اپنے عقائد کے حساب سے اپنے تشریحات اسلامی قوانین کے تشریحات ان عقائد کے حساب سے اس پر عمل کریں۔ کوئی کسی پر اپنے عقائد تھوپ نہیں سکتا، اپنے عقائد جو ہیں اس پر عمل کر دیں، انتشار کی کوشش نہ کریں۔ محرم ہمارے سامنے ہیں، اس قسم کا متنازع بل لے کر آنا یہ فساد پھیلانے کا بل ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ اس کے پیچھے یہود اور ہنود کی سازشیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دست و گریبان ہو۔ ذات امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کے لیے اتحاد اور اتفاق کی علامت ہے، انہیں علیہ السلام کہنا تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ اگر تمہیں تکلیف ہے تو تم اپنے عقیدے کے حساب سے علیہ السلام نہ کہو، لیکن ہم سے یہ امید رکھتے ہو کہ ہم ان ہستیوں کو علیہ السلام کے جگہ میں کوئی اور لفظ بولیں، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، اور نہ یہ کسی کی مجال ہے کہ ہمیں روک سکیں۔ ہم اپنے عقائد میں آزاد ہیں، ہم اپنی تشریحات کے حساب سے اس پر عمل کرتے رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے روک نہیں سکتی ہے۔ ہم حکومت وقت سے جو کہ ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے، وہ ریاست مدینہ کے الٹ چلتی ہے۔ ریاست مدینہ وہ ریاست ہے جس کے یہاں ہر چیز کا ایک پراپرلی انتظام تھا، پراپرلی طریقے سے اس کے طریقہ کار کو پیغمبر نے لے کر چلا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام ریاست مدینہ کا اور کام شیطانیت کا کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے حکومت وقت کو۔ اور اس متنازع بل کو اگرچہ اس کو روک دیا گیا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں اسے فی الفور بند کیا جائیں، ختم کیا جائیں، اور دوبارہ اس قسم کی کوئی جسارت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، متحدہ علماء بورڈ موجود ہیں، تمام مسلمہ فقہوں کے علماء کو بلا کر کے اس مسئلے پر ڈسکس کیا جائے اور پھر اسے قانون کی سازی کے لیے پیش کیا جائیں، اور علماء کے مشوروں کے روشنی میں۔ لہٰذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں اور ملک خدا داد پاکستان میں فساد فی الارض کا سبب نہ بنے، اور وہ بھی محرم کے قریب قریب۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کرنا چاہتا ہوں، اور واپس سے اپنا یہ موقف دہراتے ہوئے
کہ ہم اپنے موقف پر ہم اس پر قائم ہیں، اور دوسروں کو بھی حکم یہ چاہیے کہ وہ اپنے مسلک کے حساب سے عمل کرنے کے آزاد ہیں۔ ہم اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے ہم وہی کہیں گے جو ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔